اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین۔ توحید کے موضوع پر آیت اللہ سید علی حسینی خامنائی کی 6 تقاریر میں سے پہلی تقریر کا بیان جاری ہے۔ آخری درس میں جو جملے ہم نے پڑھے تھے، آخری جملے ان کی تکرار کرتے ہوئے انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ فرماتے ہیں کہ جس طرح سے تمہیں یہ حق نہیں ہے کہ اپنا پیر کسی کے سر پر رکھو، اسی طرح تمہیں یہ حق بھی نہیں ہے کہ اپنا سر کسی کے قدموں پر رکھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ دونوں صورتوں میں تم نے حق اور حقیقت کے برخلاف عمل کیا ہے۔ جو شخص گھوڑے پر بیٹھا ہوا ہے اور بندے اور غلام اس کے گھوڑوں کے سموں کے نیچے ہاتھ پیر مار رہے ہیں، اس میں اور ان بندوں اور غلاموں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ کیا مطلب کوئی فرق نہیں ہے؟ دونوں اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، دونوں نظام توحید کو چھوڑ چکے ہیں۔ نہ کسی کو اللہ کے مقابلے میں کسی کو اپنا غلام بنانے کا حق ہے، اور نہ ہی کسی کو یہ حق دیتا ہے نظام توحید کہ وہ اللہ کے مقابلے میں کسی اور کا غلام بن جائے، اللہ کی نافرمانی کر کے کسی اور کی اطاعت کر رہا ہو۔ یہاں تک ہم نے پڑھا تھا، آگے بڑھتے ہیں۔ آیت الکرسی کا بیان جاری ہے۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کی ملکیت ہے جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، ترجمہ کیا ہے اس کا؟ کون ہے وہ جو اس کے پاس یعنی اللہ کے پاس شفاعت کر سکے؟ کون ہے وہ؟ الا، سوائے، باذنہ، سوائے اس کے کہ اللہ کا اذن ہو، اللہ اجازت دے کسی کو، اور بات۔ اس کی وضاحت میں آیت اللہ سید علی حسینی خامنائی فرماتے ہیں، یعنی یہ آیت الکرسی کا یہ حصہ کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، فرماتے ہیں کون ہے جو اس سے زیادہ نزدیک ہے۔ یہاں نزدیک ہونے سے مراد وہ قرب نہیں ہے جو اس کی بندگی کر کے، اللہ کی بندگی اور اطاعت کر کے حاصل ہوتا ہے، وہ قرب یہاں مراد نہیں ہے۔ کون سا قرب اور نزدیکی مراد ہے؟ کہ مثلا وہ اتنی طاقت رکھتا ہے، میں بھی اتنی طاقت رکھتا ہوں، میں بھی طاقت کے اعتبار سے نزدیک ہوں اس کی۔ کوئی کہے کہ فلان شخص اتنا مالدار ہے، میرے پاس بھی اتنا مال ہے، میں بھی دولت کے اعتبار سے اس کے قریب ہوں۔ اس کے پاس اتنا اختیار ہے، اقتدار ہے، میں بھی اقتدار کے اعتبار سے اس کے قریب ہوں۔ کوئی ایسا نہیں۔ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کون ہے جو اس سے زیادہ نزدیک ہے؟ کون ہے جس کے پاس، اب یہ وضاحت ہو گئی، کون ہے جس کے پاس اس کے مقابلے میں کوئی طاقت ہو؟ مقابلے میں کوئی طاقت ہو، کون ہے؟ کون ہے جو اس کے پاس شفاعت کر سکے؟ یہ کہنا چاہ رہے کون ہے جس کے پاس اللہ کے مقابلے میں کچھ طاقت ہو؟ کون ہے جو اس کی ذات کے سامنے کھڑا ہو سکے؟ مثلا وہ کسی کو بخشنا چاہے اور کوئی نبی، کوئی ولی کھڑا ہو جائے اس کے مقابلے میں اللہ کے اور کہے نہیں اس کو نہیں بخشنا، اور وہ کسی کو عذاب کرنا چاہے تو کوئی نبی یا کوئی ولی، کوئی ہستی ایسی نہیں ہے جو اللہ کے مد مقابل کھڑی ہو جائے اور کہے کہ نہیں اس کو عذاب نہیں کرنا۔ یہ وضاحت اس لیے عرض کرتا ہوں کہ بعض لوگ اپنی خطابتوں میں
کسی ایک مسلک کی بات نہیں کر رہا، مختلف بعض لوگ عوام کا دل لبھانے کے لیے، ان کو جھوٹی امیدیں دلانے کے لیے اس قسم کے بات کرتے ہیں کہ جناب ہمارے پیر صاحب جو قبر سے گزرے، ان کے مرید کو عذاب ہو رہا تھا، انہوں نے قبر سے کان لگایا اور باتیں کرتے رہے۔ بعد میں پھر جو ساتھ مرید تھے انہوں نے پوچھا بھی آپ کیا بات کر رہے تھے؟ انہوں نے کہا میں نے فرشتوں سے کہا ہے کہ اس کو عذاب مت کرو۔ تو فرشتوں نے کہا ہے جناب ہم اللہ کے حکم سے اس کو عذاب کر رہے ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ جاؤ اللہ سے کہو کہ فلان پیر صاحب کہہ رہے میرے مرید کی قبر ہے، اس کو عذاب نہیں کرنا۔ تو پھر ہم وہ فرشتے اللہ کے پاس گئے، اور ایک دفعہ گئے تو اللہ تعالیٰ نہیں مانے، دوسری دفعہ گئے اللہ تعالیٰ نہیں مانے۔ اب جناب پیر صاحب کو جلال آیا، انہوں نے کہا نہیں اللہ تعالیٰ سے کہو مانے۔ اور جناب فرشتوں اب جب واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ جی اللہ تعالیٰ نے ہتھیار ٹیک دیے، ہتھیار پھینک دیے۔ انہوں نے کہا بھائی بڑا ضدی ہے یہ میرا بندہ، اس کی بات جو ہے مجھے اب مجبوراً عذاب ٹالنا پڑے گا۔ شرک ہے یہ، بےہودہ ترین باتیں ہیں یہ اللہ کے مد مقابل۔ اللہ کہہ رہا ہے میں نے عذاب کرنا ہے، وہ کہہ نہیں یہ میرا مرید عذاب نہیں کر سکتا، یہ میرا ماننے والا ہے۔ اس کی جو بھی آپ مختلف مسالک میں جا کے اس قسم کی بےہودہ باتیں آپ لے رہے جو کرتے ہیں، دور ہیں اللہ تعالیٰ کی توحید سے۔ کون ہے جو اس کی ذات کے سامنے کھڑا ہو سکے؟ ہاں الا باذنہ، مگر اس کے اذن سے۔ اس کے اذن کے بغیر کسی میں جرت نہیں ہے کہے کہ یا اللہ یہ نہیں کرنا، یہ میری پارٹی ہے، یہ میرے مرید ہیں، یہ میرے نعرے لگانے والے ہیں۔ ہرگز الا باذنہ، وہ اذن دے گا، کہے گا کہ آپ کو اذن شفاعت ہے، تب کوئی بول سکے گا۔ کچھ لوگ شفاعت کر سکتے ہیں لیکن اسی کی اجازت سے، اللہ کی اجازت سے۔ کن کو اللہ اذن شفاعت دیتا ہے؟ توجہ فرمائیں، فرماتے ہیں وہ یعنی اللہ ہرگز مفسدوں کو، فساد جنہوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی، یہاں پر مفسدوں کو شفاعت کرنے یا شفاعت سے روکنے کی اجازت نہیں دیتا۔ کن کو دیتا ہے پھر؟ انبیاء کو، اولیاء کو، صلحاء یعنی صالحین، شہداء کو، جنہوں نے اپنی جانیں اللہ کے راستے میں قربان کر دی، اعلیٰ مقام رکھنے والے خاکساروں کو۔ بہت اچھا جملہ استعمال کیا، اعلیٰ مقام رکھنے والے کون؟ جو بادشاہوں، دنیاوی بادشاہوں، صاحبان اقتدار، متکبرین کی طرح اعلیٰ مقام نہیں، وہ جو اللہ کے سامنے خاکسار تھے دنیا میں، جنہوں نے اپنے وجود کو اللہ کی مرضی کے سامنے مٹا دیا تھا، اپنی مرضیوں کو خدا کی مرضی کے سامنے مٹا دیا تھا۔ جتنا یہ صفت ان میں زیادہ تھی اتنا ان کا مقام اعلیٰ ہوا اللہ کے پاس۔ نہ کہ وہ اللہ کے مد مقابل کوئی تکبر، متکبرانہ کوئی حرکت کیا کرتے تھے کہ یا اللہ یہ نہیں کرنا۔ اس انداز کی طرف توجہ فرمائیں۔ جس تقریر کرنے والے، جس خطیب، جس شاعر کے کلام سے اس قسم کی بو آئے، خوشبو بھی نہیں کہتے، بدبو آئے، جس سے اس توحید کی جو شناخت کرتا ہے اس کو پھر شرک کی بدبو کی بھی شناخت ہو جاتی ہے۔ جس نے توحید خالص کی خوشبو نہ سونگی ہو سکتا ہے اس کو بدبو کوئی خوشبو کرا کر اس کو عادی بنا دیا گیا۔ توجہ فرما رہے، آپ کسی جگہ جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں یہاں بڑی بدبو آ رہی ہے، لیکن آپ وہاں پہ دیکھتے ہیں اتنے لوگ کام کر رہے ہیں ان کو کوئی بدبو نہیں آ رہی، کیونکہ وہ عادی ہو گئے۔ ایسا ہو جاتا ہے۔ توجہ فرمائیے، فرما رہے ہیں کہ اعلیٰ مقام رکھنے والے خاکساروں کو، اللہ کے سامنے خاکسار تھے، اللہ کے سامنے تواضع کرنے والے تھے، جو جتنا جھکا اللہ کو اتنا بلند ہوا۔
اور جس میں جتنی اکڑ آئی اتنا پست ہوا اللہ کے سامنے۔ اعلیٰ مقام رکھنے والے خاکساروں کو، ان بندوں کو جن پر دنیا کی زندگی تلخ اور زہر آلود گزری، یعنی وہ اللہ کا ایسا نام لینے والے تھے، اللہ کی ایسی اطاعت کرنے والے تھے کہ اللہ کے نافرمانوں نے، متکبرین نے، ظالم حکمرانوں نے، ظالم صاحبان اقتدار نے ان کی زندگیاں تلخ بنا دی تھی۔ انہیں تہمتوں کے سائے میں زندگیاں گزارنی پڑی، انہیں زخم اٹھانے پڑے، انہیں ذبح ہونا پڑا، ان کے خلاف پروپیگنڈے کیے گئے، زندگی ان کی زہر آلود کر دی گئی۔ یہ ہیں اللہ کے پاس اعلیٰ مقام رکھنے والے، ان کو اذن شفاعت ملے گی۔ ان بندوں کو جن پر دنیا کی زندگی تلخ اور زہر آلود گزری لیکن ان کی روح مضبوط ہو گئی، وہ نہیں جھکے کسی کو، کسی حکمران کو، کسی متکبر کو، کسی صاحب مال کے سامنے نہیں جھکے، صرف خدا کے سامنے جھکے، خدا کو ناراض کر کے کسی کی بات نہیں مانی۔ توحید نظام ہے، توحید صرف لا الہ الا اللہ کا ورد نہیں ہے زبان سے کہہ دیں۔ قرآن کی زبان میں اے ایمان والو وہ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں، کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ یہ کیا آیت کہنا چاہتی ہے؟ جب تم نے کہہ دیا ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کسی کی اطاعت نہیں ہوگی، اللہ کے مد مقابل یعنی یہ جو کہا جاتا ہے اللہ کے سوا، اس سے مراد ہوتی ہے اللہ کے مد مقابل۔ اللہ یہ کہہ رہے دوسرا کچھ اور کہہ رہے، نہ، البتہ وہ اطاعت جیسے مثال کے طور پہ رسول کی اطاعت ہے، وہ اطاعت کہ جس کا خود اللہ کی طرف سے حکم ملا ہو، وہ پھر رسول کی اطاعت بھی ہو تو عین اللہ کی اطاعت ہے، جیسا کہ خود قرآن نے بتایا، مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی تو یقیناً اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ یہ اطاعت مراد نہیں ہے جب ہم کہتے ہیں اللہ کے سوا کسی کی اطاعت، اس سے مراد ہوتی ہے اللہ کے مد مقابل آنے والے کسی کی اطاعت۔ اللہ کہہ رہے یہ کام کرو، وہ کہے یہ کام نہیں کرنا، اس کی اطاعت نہیں ہو سکتی۔ توجہ فرمائیے۔ لیکن ان کی روح مضبوط ہو گئی، ان تلخیاں مصیبتیں برداشت کر کے اللہ کی اطاعت میں ان کی روح مضبوط ہو گئی، ذمہ داری کو ادا کرتے رہے، اپنے اوپر سختیاں کرتے رہے تاکہ ذمہ داری سے ایک قدم اور نزدیک ہو جائیں، اللہ کی رضا کی طرف ایک قدم اور آگے بڑھ جائیں، چاہے ان پر خنجر چلا دیے جائیں، چاہے ان پر تہمتیں لگا دی جائیں، اللہ کی رضا کی پرواہ کرتے ہیں، کسی اور کی پرواہ نہیں کرتے۔ وہ کر سکتے ہیں، وہ خدا کے پاس شفاعت کر سکتے، لیکن کس طرح؟ بِإِذْنِهِ، نہ کہ قیامت کے دن کہیں کہ یا اللہ میں نے تیری اتنی اطاعت کی ہے، اب اس بندے کو تو عذاب دینا چاہتا ہے، چھوڑ دے اس کو، نہ، اللہ کے اذن سے۔ اور توجہ فرمائیے، آیت اللہ سید علی خامنہئی فرما رہے ہیں اور وہ بھی اس وجہ سے شفاعت کر سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے خدا کی زیادہ بندگی کی ہے، یعنی اللہ کی اطاعت زیادہ ہونے کے سبب یہ مقام اور یہ اذن شفاعت ملے گا ان کو، کیونکہ خود کو خدا کی طاقت کے ماتحت زیادہ رکھا۔ کسی نے، اب مثالیں دے رہے، کسی نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح پیغمبر کے زمانے میں خدا کی بندگی نہیں کی۔ سب سے بڑا اللہ کو جھکنے والا رسول اللہ کے زمانے میں خود رسول اللہ ہے، کوئی ان سے آگے نہیں بڑھا، اس لیے سب سے بڑا مقام۔
کسی نے امیر المؤمنین علیہ السلام کے زمانے میں امیر المؤمنین کی طرح اللہ کی بندگی نہیں کی. کسی نے امام سجاد علیہ السلام کے زمانے میں امام سجاد کی طرح خدا کی بندگی نہیں کی. یہ جو پیغمبر اکرم سب سے بڑھ کر ہیں، حضرت علی جو سب سے بڑھ کر ہیں، امام سجاد جو سب سے بڑھ کر ہیں، ان کی برتری کو عرب و عجم کی طرح نہ لیجئے گا. عرب کہتا ہے میں کیونکہ عرب ہوں میں عجم سے برتر ہوں. کوئی کہتا ہے میری زبان یہ ہے میں برتر ہوں. کوئی کہتا ہے میرا خاندان یہ ہے میں برتر ہوں. یہ نہ لیجئے گا. اللہ کے ہاں برتری وہی ہے جو سورہ حجرات کی آیت میں بیان ہوئی، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. بے شک اللہ کے ہاں زیادہ مکرم، زیادہ محترم مقام والا کون ہے؟ اتقاکم، جو تم میں سے زیادہ تقوی والا ہے. اب سمجھے کیوں امام المتقین لقب دیا جاتا ہے امام علی علیہ السلام. اور ان سے بھی بڑے امام المتقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو علی کے بھی امام ہیں. یہ برتریاں یہ دنیاوی برتریوں کی وجہ سے نہیں ہے، میرا خاندان یہ ہے، میرا قبیلہ یہ ہے، میرے پاس مال زیادہ ہے، میرے پاس فلان ہے، نہیں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کا نظام ہر جگہ ایک ہی ہے. اگر برتری ہے تو اللہ کی اطاعت اور تقوی کی وجہ سے، تقوی اطاعت کرواتا ہے. ان ہستیوں کی برتری کو عرب و عجم کی طرح نہیں لیجئے گا، بلکہ انہوں نے اللہ کی بندگی زیادہ کی ہے، اس لیے ان کا مقام زیادہ بلند ہے، ان کا مقام زیادہ عظیم ہے. اس آیت یعنی آیت الکرسی کے انداز سے، یعنی یہ جو آیت الکرسی کے بیان کا انداز ہے، اس انداز سے بطور کلی یہ مطلب سامنے آتا ہے کہ پروردگار عالم کے اس قادر مطلق کے سامنے تمام موجودات، تمام مخلوقات، ساری کائنات کیا حیثیت رکھتی ہے؟ عبد، بندہ، غلام، مطیع، اطاعت گزار، دست بستہ غلام اور سر تسلیم خم ہے. یہ ساری کائنات بشمول انبیاء کے، اس میں کوئی استثناء نہیں ہے. جو اس سے زیادہ نزدیک ہونا چاہے اسے چاہیے کہ اس کی زیادہ بندگی کرے. یہ ایک آیت تھی آیت الکرسی. توجہ فرمائیے، ایک آیت میں اضافی تلاوت کرنا چاہ رہا ہوں آپ کے سامنے. سورۃ الکہف کی آخری آیت ہے، آیت نمبر 110. قرآن ذرا ذائقہ محسوس کرنے کی اور اس ذائقے کی جو خالص ذائقہ توحید ہے عادت ڈالیے. اس خوشبو سے مانوس اپنے ذہن کو، اپنی فکر کو اس قرآن کی دی ہوئی فکر سے، خوشبو سے مانوس کرنے کی کوشش کیجیے. سورۃ الکہف آیت نمبر 110. قل، یہ آخری آیت ہے سورۃ الکہف. قل، اے رسول کہہ دیجیے، انما انا بشر مثلکم، میں تو بس صرف جس تمہاری طرح کا بشر ہوں. جیسے تمہیں اللہ نے انسان خلق کیا، مجھے بھی اللہ نے بشر خلق کیا. میں تمہاری طرح کا بشر ہوں. فرق کیا ہے؟ یوحا الی، میری طرف وحی آتی ہے اللہ کی طرف سے. اور وہ وحی کیا ہے؟ بنیاد. یوحا الی، کیا وحی آتی ہے؟ انما الہکم الہ واحد. یہ وحی آتی ہے کہ تمہارا الہ، تمہارا معبود الہ واحد ہے، ایک معبود ہے.
وہ دو نہیں ہے، وہ تین نہیں ہے، ایک معبود ہے۔ بس جب ایک معبود ہے تو قانون بھی اسی کا ہے۔ آگے دیکھیے، فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ، پس جو بھی اپنے رب کے لقاء کی امید رکھتا ہو، لقاء یعنی ملاقات، جس کو یہ امید ہے کہ اس کو اپنے اس الہ واحد اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ توجہ فرمائیں، کس بنیاد پر زندگی گزارے؟ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ، پس جو بھی اپنے رب کے لقاء ملاقات کی رجا، یرجو رجا امید رکھتا ہو تو کیا کرے؟ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، تو وہ عمل صالح کرے، اللہ کی نافرمانیاں نہ کرے۔ خلاصہ کیا جا رہا ہے، لب لباب بتایا جا رہا ہے، جسے اپنے رب کے لقاء کی امید ہے تو کیسے تیاری کرے اس ملاقات کی؟ فَلْيَعْمَلْ، پس وہ عمل کرے، کون سا عمل؟ عملاً صالحاً، نیک عمل کرے، لیکن خیال رکھے کہ اس نیک عمل کے دوران وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی ایک کو بھی شریک نہ کرے۔ رب کی عبادت میں کسی ایک کو بھی، احدن، کسی ایک کو بھی شریک نہ کرے۔ اب شرک جلی جسے کہا جاتا ہے، کوئی بندہ کہے میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، میں دوسرے کسی اور کے لیے بھی عبادت کر رہا ہوں، یہ شرک عبادت، ہر وہ کام جسے ہم عبادت سمجھ کے کرتے ہیں وہ صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے، قربتاً الی اللہ، اور بس۔ عبادت غیر خدا کی شرک ہے، جسے کہتے ہیں شرک جلی۔ ایک ہوتا ہے شرک خفی، خفیہ شرک، وہ کیا ہے؟ اللہ کے مقابلے میں کسی اور کی بات ماننا۔ مثلا اللہ کی خواہش اور ہو اور میرے نفس کی خواہش اور ہو، اس کی طرف قرآن نے توجہ کرائی ہے۔ فرمایا کیا تو نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا رب بنا لیا، اپنا الہ بنا، لفظ الہ استعمال کیا۔ کوئی دنیا میں بندہ ملے گا جو کہے گا میں اپنی خواہش کو پوجتا ہوں، میرا الہ، میرا معبود میری خواہش ہے؟ کوئی نہیں ملے گا آپ کو۔ لیکن اللہ کہہ رہا ہے یہ جو اللہ کی خواہش کے مقابلے میں اپنی منمانیاں کرتے ہو، تمہارے اندر شرک کے جراثیم پیدا ہو چکے۔ یہ شرک خفی ہے۔ شرک جلی اگر کوئی کرے تو اس کو اسلام سے خارج قرار دے دیا جائے گا، لیکن شرک خفی اس پر فتویٰ نہیں لگے گا۔ کتنے لوگ ہیں مسلمان ہیں لیکن ڈٹ کے اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، ان کی زندگی اور خدا کو نہ ماننے والوں کی زندگیوں میں کوئی فرق نہیں ہے، سارے کام جو وہ کرتے ہیں یہ بھی کرتے ہیں۔ ان پر کفر کا فتویٰ نہیں لگتا جب تک کہ یہ کہہ نہ دیں میں نہیں مانتا ہوں، یا مثلا کسی بت کو جا کے اس کی عبادت کرنا شروع ہو جائے، کسی جانور کی عبادت کرنا شروع ہو جائے، مثال کے طور پر سورج کی عبادت کرنا شروع ہو جائے مثال کے طور پر، ہم کہیں گے اسلام سے خارج ہو گئے۔ لیکن جو ایسا نہ کرے، لیکن غیر خدا کی اطاعت، اپنے نفس کی، کسی اور انسان کی جو اللہ کے مقابلے میں کوئی حکم دیتا ہے اس کو، جب اس کی اطاعت کر، اسے شرک خفی کہتے ہیں، اطاعت میں شرک مثال کے طور پر، ٹھیک ہے۔ یہ ایسی بیماری ہے کہ جو قیامت کے دن انسان کو مومنوں اور مسلمانوں کی صف سے اس کی جدائی کا سبب بن سکتی ہے، کیونکہ یہ اندر ہی اندر کام کرتا رہتا، جراثیم بڑھتے رہتے ہیں، اندر ایمان کو ختم کر دے۔ دنیا میں تو نہیں فتویٰ لگے گا اس پر،
لیکن آخرت میں تو اللہ تو علیم بذات الصدور ہے، اس پر توجہ فرمائیں۔ بس اے رسول کہہ دیجئے میں بس تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں، میری طرف وہی آتی ہے کہ تمہارا معبود ایک معبود ہے، معبود واحد ہے، بس جو اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اسے عمل صالح کرنا چاہیے، اور یہ کہ اپنے رب کی عبادت میں کسی ایک کو بھی شریک نہ کرے۔ بس توجہ فرمائیے، یہاں تک آیت الکرسی کا بیان تھا۔ اب سورہ مریم کی چند آیات ہیں کہ جن آیات کو بیان کر کے آیت اللہ سید علی حسینی خامنائی شرک کی ایک شکل کو جسے قرآن نے بیان کیا ہے، جو گزشتہ اقوام میں آ گئی تھی، مسیحیوں میں آ گئی، یہودیوں میں یہ شکل شرک کی آ گئی تھی، اسے بیان کرنا چاہتے ہیں۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے کسی کو اللہ کی اولاد قرار دے دینا۔ قرآن کے بیان کے مطابق جب کوئی کسی کو اللہ کی اولاد قرار دے دے، اللہ کا بیٹا یا اللہ کی بیٹی، تو گویا اس نے اللہ کا جز اسے قرار دے دیا۔ سورہ زخرف میں اللہ نے اس کی طرف توجہ دلوائی ہے، فرمایا ہے کہ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، اور انہوں نے اس کے بندوں میں سے، حضرت عیسیٰ اللہ کے بندے، حضرت عزیر اللہ کے بندے، فرشتوں کو اللہ نے عباد الرحمن کہا ہے۔ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا، اور انہوں نے ملائکہ کو کہ جو اللہ کے بندے ہیں، عباد الرحمن ہیں، ان کو کیا قرار دے دیا ہے؟ اناثاً، مؤنث، لڑکیاں، جو کفار کا، مشرکین مکہ کا، ادھر کے عرب کے مشرکین کا عقیدہ تھا ایک کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں فرشتے۔ تو یہ فرشتے ہوں یا نبی ہوں، سب اللہ کے عبد ہیں۔ تو فرمایا کہ انہوں نے اللہ کے بندوں میں سے اللہ کا جز قرار دے دیا۔ اللہ کا جز ہے ہی نہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ یعنی قرآن کے اس بیان کے مطابق کیا کہ مثلا کسی کی اولاد اس کا جز ہوتا ہے، کیونکہ اس کے بدن سے اس کی تخلیق ہوتی ہے۔ ماں اور باپ کے مثلا نطفے سے مل کر بچے کی تخلیق ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ میری کوئی اولاد نہیں، کیونکہ میرا کوئی جز نہیں ہے۔ توجہ فرمائیے، اب یہ جو اللہ کا کوئی بیٹا ہے، اللہ کی بیٹیاں ہیں، اس خرافات پر مبنی شرکیہ عقیدے کو بیان کیا جا رہا ہے۔ آیت اللہ سید علی حسینی خامنائی فرماتے ہیں، دوسری یعنی آیت الکرسی تھی، اب اس کے بعد دوسری سورہ مریم کی آیت نمبر 88 اور اس سے آگے کی آیات منتخب کی ہیں، یعنی میں نے منتخب کی ہیں۔ اور وہ آیت کیا ہے؟ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، کہنے لگے کہ رحمان نے بیٹا بنا لیا ہے۔ البتہ ولد، توجہ فرمائیں، دونوں کے بارے میں بیٹا بیٹی دونوں کو کہا جا سکتا۔ کہنے لگے کہ اللہ نے، رحمان نے بیٹا بنا لیا۔ اب وضاحت فرماتے ہیں، کافروں نے مختلف انداز سے یہ بات کہی ہے، عیسائیوں نے ایک انداز سے یہ بات کی ہے، یہودیوں نے ایک انداز سے کی ہے، قریش اور عرب کے مشرکوں نے ایک انداز سے کی ہے، دوسرے علاقوں کے مشرکوں نے ایک اور انداز سے، ہر ایک نے اپنے علاقے میں من گھڑت چیزیں بنا کر، اور بہرحال مشترک ان میں کیا عقیدہ تھا کہ جی اللہ کی کوئی اولاد ہے۔ بعض کہتے تھے اللہ کی بیٹی ہے،
بعض کہتے تھے بیٹا ہے، بعض کہتے تھے بیٹا اور بیٹی ہے، بعض کہتے تھے کہ ایک ہے، بعض کہتے تھے بے شمار ہیں، صاحب اہل و عیال ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی جیسے انسان کے اہل و عیال ہوتے ہیں، اللہ بھی صاحب اہل و عیال ہے۔ بہر صورت خلاصہ کیا ہے جو قرآن نے فرمایا، اور کیا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، اور کہتے ہیں کہ رحمان نے بیٹا ولد بنا لیے۔ صاحب اولاد ہونا جو کہ بعض مشرکوں، مسیحیوں یا یہودیوں کا دعویٰ تھا، کیا معنی تھا اس کا؟ کیا مراد لیتے تھے؟ کیا کہنا چاہتے تھے جو کہتے تھے عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، عزیر اللہ کے بیٹے ہیں؟ جو ان کا دعویٰ تھا اس معنی میں تھا۔ توجہ فرمائیے، ہماری پچھلی بات سے مربوط ہے۔ پہلے ہم نے کیا کہا تھا؟ کیا بیان ہوا اس میں کہ دو صفیں ہیں، ایک صف میں اللہ اکیلا ہے اور دوسری صف میں ساری کائنات، تمام موجودات اس کے عبد کے، اس کے بندے کے طور پر کھڑے۔ معبود اور عبد، آقا اور غلام، بس یہ دو صفیں ہیں کائنات میں، تیسری کوئی صف نہیں۔ توجہ فرمائے، یہ جو کہتے تھے اللہ کا بیٹا، یہ تیسری صف کے قائل تھے۔ کیا مطلب؟ اللہ اس کے برابر کوئی نہیں ہے، دوسری صف ساری مخلوقات اس کے بندے عبد نہیں، ایک تیسری صف بھی ہے۔ کچھ ایسی ہستیاں ہیں جن کا رابطہ اللہ کے ساتھ عبد والا رابطہ نہیں ہے، اولاد والا رابطہ، یعنی تین کیٹیگریز ہیں، دو صفیں نہیں ہیں۔ اللہ اور عبد کے درمیان ایک اور چیز بھی ہے، وہ اللہ کے عبد نہیں ہے، وہ اللہ کے ساتھ ان کا معاملہ کچھ الگ ہے۔ توجہ فرمائیں، آیت اللہ سید علی خامنائی فرماتے ہیں اس نکتے پر غور کیجئے گا کہ خدا کا صاحب اولاد ہونا جو کہ بعض مشرکوں، عیسائیوں یا یہودیوں کا دعویٰ تھا، اس معنی میں تھا کہ کائنات کی مخلوقات کے درمیان، موجودات کے درمیان کوئی ذات ایسی ہے جس کی نسبت اللہ کے ساتھ بندہ ہونے کی نہیں ہے۔ غور فرمائیے گا، اس کی نسبت بندہ ہونے کی نہیں ہے بلکہ اولاد ہونے کی نسبت۔ عبد اور چیز ہے، اولاد اور چیز ہے، یعنی یہ ایک الگ کیٹیگری ہے، ایک الگ نوع ہے، ایک الگ قسم ہے۔ آقا کی اولاد ہے، نہ کہ آقا کا غلام۔ توجہ فرمائیں، آقا اللہ ہے، ساری مخلوقات، باقی مخلوقات اس کے غلام ہیں، لیکن ایک ہستی ایسی ہے، ہر ایک نے جو اپنی طرف سے عقیدہ بنایا، مسیحیوں نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں، یہودیوں نے حضرت عزیر کے بارے میں کیا کہا؟ ایک کچھ ہستیاں ایسی ہیں کہ جو ان کی نسبت اللہ کے ساتھ عبد والی نہیں ہے، غلام نہیں ہے، وہ اللہ کے، وہ اللہ کی اولاد ہے، وہ آقا کی اولاد ہے، نہ کہ غلام۔ اگرچہ آقا نہیں، آقا اللہ ہی ہے، تاکہ پکڑ میں نہ آئے گھمانے کے لیے عوام کو، آقا تو اللہ ہی ہے، ہم اللہ کی توحید کے قائل، لیکن یہ ہستی، یہ عبد نہیں ہے۔ توبہ توبہ، یہ عبد نہیں ہے، یہ اللہ کے ساتھ اسپیشل ایک رشتہ ہے جو عبد والا نہیں ہے بلکہ اولاد والا ہے۔ یہودی جو کہتے تھے عزیر ابن اللہ، یعنی عزیر پیغمبر خدا کا بیٹا ہے، وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ اگر تمام کائنات کے تمام موجودات خدا کے بندے اور غلام ہیں تو عزیر نہیں ہے، عزیر مبرہ ہے اس سے۔ انشاءاللہ خدا نے توفیق دی تو آئندہ درس میں اس کا بیان جاری رکھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔